گریجویٹ پوسٹڈ کلاسز کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کے ٹرپ کی بس بھرپور ہلے گلے کے ساتھ موٹر وے پر دوڑ رہی تھی۔ چیک پوسٹ پر تھوڑی دیر رکنے کے بعد بس مری کے روڈ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسٹوڈنٹس نے بھرپور انداز میں نعرے لگائے، ہرے مری کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ میڈم اریبہ اور سر حسنان لڑکے لڑکیوں کی ان شرارت بھری حرکتوں پر مسکرائے جا رہے تھے۔ مجھے اس وقت بہت اچھا لگتا ہے جب گاڑی گول چکر کاٹتی ہوئی پہاڑ پر چڑھتی ہے اور ہم زمین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بلندیوں کو چھونے لگتے ہیں۔ مس اریبہ نے سیٹ سے پشت ٹکاتے ہوئے لمبا سانس کھینچا۔ واقعی من تمام تفکرات سے آزاد ہو کے خوشیوں کی فضا میں جھومنے لگتا ہے۔ سر حسنان نے بھی اپنی رائے دی۔ پیچھے سے ایک اسٹوڈنٹ نے سر حسنان کی بات سن کر کہا، تھوڑا سا انتظار کر لیں سر، ہم ہوا میں پرواز کرنے والے ہیں۔ سر حسنان نے مسکراتے ہوئے مس اریبہ کی طرف دیکھا۔ مس اریبہ بس کی آخری سیٹ پر بیٹھے 4 اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سر حسنان نے محسوس کیا کہ مس اریبہ یکدم سنجیدہ ہو گئی ہیں۔ کیا بات ہے؟ آپ وہاں پیچھے کیا دیکھ رہی ہیں؟ جو میں محسوس کر رہی ہوں کیا وہ تم محسوس نہیں کر سکتے؟ میں ان 4 اسٹوڈنٹس کی بات کر رہی ہوں جو آخری سیٹ پر بیٹھے ہیں۔ ہاں دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے اسٹوڈنٹس کے شور شرابے میں وہ چاروں مسلسل خاموش ہیں، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں۔ امیر زادوں کی یہ بگڑی ہوئی اولاد ایسی ہی ہے۔ یہ چاروں بہت موڈی ہیں، ان کی اپنی ہی دنیا ہے۔ تم ان کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہو؟ کیا تم انہیں جانتی نہیں؟ انہیں جانتی ہوں اس لیے تو پریشان ہوں۔ پر رونق ماحول میں کسی ایک انسان کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ تمہارا واسطہ تو ان کے ساتھ رہتا ہے، تم ان کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ چھوڑو اس قدر پرمزہ سفر کو میں بور نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی چڑھائیوں کا سفر شروع نہیں ہوا، ابھی بات کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں بہت شوق ہے تو بتاتا ہوں۔ حوریہ، وشا، خیام اور فہر جادیہ چاروں کلاس کے نالائق ترین اسٹوڈنٹ ہیں۔ یہ تو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ چاروں یونیورسٹی تک کیسے پہنچ گئے۔ ان کی تعلیمی حالت دیکھ کر تو بالکل نہیں لگتا کہ یہ فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ میں نے ان چاروں میں کچھ عجیب سی باتیں محسوس کی ہیں، اس لیے میں تم سے ان کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ تم بتاؤ کہ تم نے کیا محسوس کیا ہے، پھر میں تمہیں مزید کچھ بتاؤں گا۔ اریبہ نے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالی اور پھر آہستگی سے کہنے لگی، یہ چاروں ہمیشہ ہی ساتھ رہتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کی پل پل کی خبر ہوتی ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ چاروں کلاسز جوائن نہیں کر رہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آج حوریہ کلاس میں نہیں ہے اور کل وشا نہیں ہے، یہ چاروں ہی کلاس سے غائب ہوتے ہیں۔ میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو ان چاروں کا تعاقب کرنے کو کہا۔ اس اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ وہ چاروں بار بار یونیورسٹی کے میوزیم میں جاتے ہیں اور کبھی کبھی یونیورسٹی کے ایسے حصے میں جاتے ہیں جہاں انہیں تنہائی میسر آئے۔ حسنان کی تمام توجہ اریبہ کی طرف مرکوز ہو گئی۔ میوزیم میں وہ چاروں کیا کر رہے تھے؟ تم نے اس اسٹوڈنٹ سے پوچھا؟ اس اسٹوڈنٹ کا کہنا تھا کہ ان چاروں نے میوزیم سے کچھ چرایا ہے، کچھ چھوٹے چھوٹے اسٹفڈ، مگر جب میں نے ان چاروں کی تلاشی لی تو مجھے ان سے کچھ نہیں ملا اور میوزیم کی اشیاء میں کچھ کمی نہیں لگی۔ حسنان نے اریبہ کی سیٹ پر ہاتھ رکھا، مگر مجھے کچھ ملا تھا۔ میں نے بھی ان کی مشکوک حرکات کا نوٹس لیتے ہوئے حوریہ کو کسی کام سے بھیج کے اس کے بیگ کی تلاشی لی تھی۔ مجھے اس کے بیگ سے کالے جادو کی کتاب ملی۔ میں نے وہ کتاب اس کے بیگ میں واپس رکھ دی۔ اسی طرح سے میں نے خیام کے بیگ کی تلاشی لی۔ اس کے بیگ سے مجھے ہیروئن بھرے سگریٹ ملے۔ میں نے پرنسپل صاحب کو وہ سگریٹ دکھائے تو انہوں نے اس پر کچھ ایکشن نہ لیا۔
بس خیام کو بلا کر ڈانٹ دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ چاروں ہی ڈرگس لیتے ہوں۔ وہ دونوں جوں ان 4 اسٹوڈنٹس کی بات کرتے جا رہے تھے وہ تفریح بھرے ماحول سے کٹتے جا رہے تھے۔ ایک اسٹوڈنٹ بندر کی طرح چھلانگ لگا کر ان دونوں کے درمیان آ گیا۔ سر آپ کیوں اس قدر سنجیدہ بیٹھے ہیں؟ آپ نے جو کہا تھا کیا وہ بھول گئے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ ٹرپ پر جائیں گے تو میں تمہارا استاد نہیں تمہارا دوست بن کر رہوں گا۔ حسنان نے مسکراتے ہوئے اریبہ کی طرف دیکھا۔ اور مس اریبہ یہ بھی تمہاری ٹیچر نہیں ہے؟ اریبہ نے گھور کر حسنان کی طرف دیکھا۔ جی نہیں، میں نے ان سے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی۔ 3 اسٹوڈنٹ مزید کھڑے ہو گئے۔ ہم کچھ نہیں جانتے، آپ دونوں ہمارے ساتھ گیم کھیلیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کا گانا جس حرف پہ ختم ہو گیا دوسرے کو اسی حرف سے گانا شروع کرنا ہوگا۔ اریبہ نے منہ بنایا۔ حسنان کوئی بات نہیں اریبہ، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر حسنان خیام سے مخاطب ہوا۔ تم چاروں بھی کھیلو۔ خیام کی جگہ جواب وشا نے دیا۔ ہمارا موڈ نہیں ہے۔ اریبہ نے سر کو خفیف سا جھکایا۔ یہ لڑکی وشا مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ ناک میں نتنی اور جینز کے ساتھ شرٹ۔ مذہب گھروں کے لڑکیوں کے یہ طور طریقے نہیں ہوتے۔ باغی لوگ ہر اس روایت سے بغاوت کرتے ہیں جو ان پر زبردستی مسلط کی جائے، چاہے وہ ان کے فائدے کے لیے بھی ہو۔ تم انہیں چھوڑو، گیم کھیلتے ہیں، حسنان نے کہا۔ جب گانوں کا کھیل شروع ہوا تو ہنسی اور مذاق میں کب 20 کلومیٹر کا سفر طے ہو گیا پتہ بھی نہ چلا۔ حسنان نے شیشے سے باہر جا کر زوردار نعرہ لگایا۔ بس اب کھیل ختم، پہاڑی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ لیٹس انجوائے اٹ۔ مجھے یہ سب بہت پسند ہے۔ اریبہ نے مسکراتے ہوئے لمبا سانس کھینچا۔ دل چاہتا ہے کہ قدرت کے بنائے ان دل فریب مناظر کو آنکھوں میں جذب کر لوں۔ دیو ہیکل پہاڑوں پر لگے چیڑ کے درخت جیسے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ کچھ فاصلے کے بعد بس ایک ناہموار تنگ سڑک پر گولائی میں چکر کاٹتی ہوئی پہاڑی پر چڑھنے لگی۔ سانپ کی طرح لہریں بناتی ہوئی سڑک کو پیچھے چھوڑ کر ہم آسمان کو چھو رہے ہیں۔ ایک لڑکے نے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے نعرہ لگایا۔ پہاڑی سلسلوں کا پرلطف سفر سبھی لڑکے لڑکیوں کے لیے خوشی بھری تفریح کا باعث تھا۔ تقریباً سبھی قدرت کے ان شاہکاروں کی پراسرار خوبصورتی میں محو تھے۔ پرمزہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سفر انتہائی پرخطر بھی تھا۔ کچھ سفر کے بعد اب بس بلند ترین چڑھائیوں کی طرف رواں دواں تھی۔ ونڈو اسکرین سے کھائیوں کی طرف دیکھنے تو سر چکرا جاتا۔ پروفیسر حسنان نے اسٹوڈنٹ سے کہا، یہاں پر لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ راستہ بھی دشوار گزار ہے، خاص طور پر ایک بھری ہوئی بس کے لیے، اس لیے تم سب درود شریف کا ورد کرتے رہو۔ بلند ترین چڑھائیوں کے بعد مریض سے پہلے آنے والے چھوٹے چھوٹے قصبوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہاڑوں پر لوگوں کے بے ترتیب گھروں کی آبادی حیران کن تھی۔ کہیں گھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر دکھائی دیتے اور کہیں کھائیوں میں پہاڑوں کے کناروں پر آویزاں دکھائی دیتے۔ جس علاقے سے ان کی بس گزر رہی تھی وہ بلند ترین پہاڑی سلسلہ تھا۔ خیام اور فواد نے اپنے اپنے بیگ سنبھالے اور بس کے دروازے کے قریب بس کا راڈ پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ تم لوگ اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، یہ سفر اس طرح کھڑے ہو کر کرنے والا نہیں ہے، حسنان نے ان دونوں سے کہا۔ خیام نے دھیرج سے پوچھا، یہ پروکسل کا علاقہ ہے؟ ہاں، حسنان نے سرسری سے جواب دیا۔ خیام کے قریب بیٹھے ہوئے لڑکے نے مضحکہ آمیز انداز میں کہا، کیوں، تم نے یہاں سے چھلیاں لینی ہیں؟ سارے اسٹوڈنٹس ہنس پڑے۔ وشا اور حوریہ بھی خیام اور فواد کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اس بار انہیں مس اریبہ نے ڈانٹا، تم لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی، جاؤ جا کے اپنی سیٹس پر بیٹھو۔ فواد کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ بکھر گئی، جس کے ساتھ ہی اس نے چلتی ہوئی بس کا دروازہ کھول دیا۔
پھر ان چاروں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گہرائی کھائی میں اس طرح چھلانگ لگا دی جیسے انہوں نے پیراشوٹ باندھ رکھے ہوں اور انہیں گرنے کا خطرہ نہ ہو۔ رکو، گاڑی روکو، پروفیسر حسنان نے چلا کر ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگائی اور بس کے کنارے پر زوردار جھٹکے سے جا رکی۔ پروفیسر صاحب، اس سڑک پر بس روکنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، مگر ہمارا اس جگہ اترنا ضروری ہے۔ تم ایسا کرو کہ مجھے اور اریبہ کو اور 3 لڑکوں کو ادھر چھوڑ دو، باقی طالب علم گاڑی میں ہی بیٹھے رہیں۔ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوٹل ہے، وہاں اسٹوڈنٹس کو چھوڑ کر واپس آنا۔ جیسا پروفیسر حسنان نے کہا ڈرائیور نے ویسا ہی کیا۔ پروفیسر حسنان اریبہ کے ساتھ عارفین، حیدر اور بلال وہیں اتر گئے۔ اس اچانک پریشانی نے پروفیسر اور اریبہ کے ہوش اڑا دیے۔ ٹرپ کے ساتھ جانے کی ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ وہ پانچوں سڑک کے ساتھ پہاڑی سلسلے میں بکھر گئے۔ وہ چاروں انسان تھے یا آسیب، اس کھائی میں کس طرح ہو گئے؟ یہاں تو اس قدر گہرائی اور خوفناک پہاڑ ہیں کہ کوئی زندہ بھی نہیں بچ سکتا۔ حسنان نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ عارفین، حیدر اور بلال بھی تھک ہار کے واپس آ گئے۔ سر، ان چاروں کا کچھ پتہ نہیں چلا، ہمیں تو لگتا ہے ان چاروں نے خودکشی کی ہے۔ عارفین نے اپنی پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اپنی رائے دی۔ اریبہ تذبذب کی کیفیت میں بولی، تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ یہاں کیا خودکشی کرنے آئے تھے؟ حسنان، جو فرسٹریشن میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، چڑھ کر بولا، اگر خودکشی کرنی بھی تھی تو ہمارے ساتھ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں پر بھی اپنا شوق پورا کر لیتے۔ اب ہم یونیورسٹی والوں کو اور ان چاروں کے پیرنٹس کو کیا جواب دیں گے؟ حسنان، باتیں کر کے وقت برباد نہ کرو، ہمیں پولیس اور ریسکیو کی مدد لینی ہوگی۔ حسنان نے اریبہ کی بات سنتے ہی پولیس اور ریسکیو کے نمبر ملائے اور ان سے مدد مانگی۔ اریبہ نے ان چاروں اسٹوڈنٹس کے والدین کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی اور یونیورسٹی کے پرنسپل کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ خبر ملتے ہی ان چاروں کے والدین نے کوہرام برپا کر دیا۔ پروفیسر حسنان اریبہ سے جھگڑ پڑے، ابھی یہ خبر بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ فون کالز کی وجہ سے ہم اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کر پائیں گے۔ یہ خبر سننے کے بعد ان لوگوں کا رد عمل کچھ بھی ہو، مگر انہیں حالات سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ تم پولیس اور ریسکیو سے رابطہ کرو۔ اریبہ نڈھال ہو کر بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ حسنان بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ واقعہ ایسی جگہ پر ہوا ہے کہ جب تک ریسکیو یا پولیس یہاں تک پہنچے گی بہت دیر ہو چکے گی۔ کتنی ہی دیر کیوں نہ لگ جائے، وہ چاروں ملے یا نہ ملے، لیکن ہمیں ان کی تلاش میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی ہوگی۔ اریبہ کی بات سنتے ہی حسنان نے ریسکیو سے رابطہ کیا۔ اس کے بعد وہ اریبہ سے گویا ہوا، میں نے فون کر دیا ہے، تھوڑی دیر تک ریسکیو کی ٹیم روانہ ہو جائے گی، ہم سب مل کر ان چاروں کو ڈھونڈیں گے۔ ہمیں دوسرے اسٹوڈنٹس کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ میں ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا، میں تمہارے پاس ہی رکوں گی۔ سمجھا کرو، دوسرے اسٹوڈنٹس کے پاس بھی کسی کو ہونا چاہیے۔ حسنان نے ڈرائیور کو فون کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ڈرائیور وہاں پہنچ گیا۔ حسنان کے کہنے پر وہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی لے آیا تھا۔ اریبہ اس کے ہمراہ چلی گئی۔ گہری کھائی کے گمبھیر پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کی تاریک غار سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سامنے سے اس غار کا منہ چھوٹا تھا، مگر اندر سے وہ وسیع اور گہری تھی۔ ٹارچ کی دھیمی روشنی میں حوریہ، فواد، خیام اور وشا پتھر سے پشت لگائے غار کے اندر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وشا کے بازوؤں پر شدید چوٹ آئی تھی، خیام اس کے زخم پر مرہم لگا رہا تھا۔ وشا کے حلق سے سی کی آوازیں نکل رہی تھی۔ اس نے خیام کی طرف دیکھا، مجھے تو تمہارا اور فواد کا پلان بالکل سمجھ بھی نہیں آ رہا، ہم یہاں سے کس طرح نکلیں گے؟ ایک تو راستہ دشوار اور دوسری طرف پروفیسر حسنان
جس گھر کی تم بات کر رہے ہو وہاں تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ خیام نے دھیرے سے وشا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں، تم صرف اپنا خیال رکھو، میں اور فواد سب سنبھال لیں گے۔ ہم دونوں نے سب کچھ پلان کر رکھا ہے، بس تم اور حوریہ اس بات کا خیال رکھو کہ پروفیسر حسنان ہم تک نہ پہنچے۔ فواد اور حوریہ نے اپنے اپنے بیگ کے بیلٹس ٹائٹ کیے اور خیام کے قریب آئے۔ خیام جلدی ڈریسنگ کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، فواد نے کہا۔ خیام نے فواد کی طرف دیکھا۔ پروفیسر حسنان اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن ہمارا اس طرح کسی ایک جگہ رکنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو ہماری منزل ہے وہاں تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، اس جگہ پہنچنے کے بعد کوئی بھی ہمیں ڈھونڈ نہیں سکتا۔ خیام نے اپنا بیگ اٹھایا اور فواد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو، اس غار میں ہم محفوظ ہیں۔ یہ غار باہر سے اس قدر تنگ ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں کوئی چھپ بھی سکتا ہے۔ یہ جگہ بہت خطرناک ہے۔ پروفیسر حسنان اور اس کے آدمی زیادہ دیر تک ہمیں نہیں ڈھونڈیں گے۔ یقیناً وہ مغرب سے پہلے چلے جائیں گے اور پھر رات اندھیرے میں اپنی منزل تک ہم پہنچ جائیں گے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم جانتے ہو تمام راستے کس قدر دشوار گزار ہیں اور اندھیرے میں۔ حوریہ نے فواد کی بات کاٹ دی۔ آئی تھنک خیام ٹھیک کہہ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں ہمیں کتنی ہی دشواری کیوں نہ ہو، ہمیں دن کی روشنی میں باہر جانے کا رسک نہیں لینا چاہیے۔ یہاں ٹھہرنا بھی تو رسک ہے، فواد نے کہا۔ دیکھا جائے گا۔ حوریہ نے اپنا بیگ پھینک دیا۔ فواد بھی اپنا بیگ پھینک کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ادھر پروفیسر حسنان ریسکیو کی ٹیم کی مدد سے ان چاروں کو تلاش کر رہا تھا۔ غار کی گھنبیر تاریکی میں وہ اپنے سارے کام ٹارچ کی معمولی سی روشنی میں کر رہے تھے۔ حوریہ نے اپنے بیگ سے برگرز نکالے اور اپنے دوستوں کو دیے۔ خیام نے برگر کا ایک لقمہ لیا اور فواد سے گویا ہوا۔ جس ریسٹ ہاؤس کی تم بات کر رہے ہو، تم نے مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتایا، بس یہی بتایا ہے کہ وہ سالوں سے بند پڑا ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا اور وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا بھی ہے۔ فواد نے مسکراتے ہوئے کیچپ برگر پر ڈالا۔ اس ریسٹ ہاؤس کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ 2 سال پہلے میری ایک لڑکے سے دوستی ہوئی تھی، اس نے مجھے اس ریسٹ ہاؤس کے بارے میں بتایا تھا، وہ اس کے دادا کا تھا۔ لینڈ سلائڈنگ ہونی تو اس ریسٹ ہاؤس کے ساتھ 3 ریسٹ ہاؤس نیست و نابود ہو گئے۔ اس ریسٹ ہاؤس کے اوپر لینڈ سلائڈنگ سے 2 اطراف سے پہاڑ اس طرح سرک گئے ہیں کہ وہ ریسٹ ہاؤس نہ صرف چھپ گیا ہے بلکہ رہائش کے قابل بھی نہیں ہے، مگر ہمیں جو کرنا ہے اس کے لیے وہ جگہ ٹھیک ہے، ہماری وہاں موجودگی کے بارے میں کوئی بھی شک نہیں ہو سکتا۔ وشا نے دلچسپی سے پوچھا۔ کسی نے تو کوشش کی ہوگی اس ریسٹ ہاؤس کی نئی کنسٹرکشن کی؟ ہاں، میرے دوست کے چچا نے کوشش کی تھی، مگر ان کی اس ریسٹ ہاؤس سے لاش ملی، اس کے بعد کسی نے اس ریسٹ ہاؤس کی کنسٹرکشن ہی نہ کی۔ اور وہ تمہارا دوست؟ وشا نے پوچھا۔ اس کی پچھلے مہینے ڈیتھ ہو گئی۔ مگر کیسے؟ وشا چونک گئی۔ میں نے معلوم نہیں کیا، وہ میرا اتنا قریبی دوست نہیں تھا، بس اس کا وقت پورا ہو چکا ہوگا۔ حوریہ نے سراسیمہ نگاہوں سے فواد کی طرف دیکھا۔ کہیں اس ریسٹ ہاؤس میں آصف کا سایہ تو نہیں؟ اگر آصف کا سایہ نہیں ہے تو وہاں ہم جا رہے ہیں نا آصف کا سایہ ہو جائے گا۔ خیام اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ فواد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آواز بند کرو اپنی، ہم سب کو مروانے کا ارادہ ہے۔ وشا نے طنزیہ نگاہ سے فواد کی طرف دیکھا۔ تم الٹ بول رہے ہو، ہم تو زندگی سے بھاگ رہے ہیں اور موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فواد چڑ گیا۔ ہم تمہیں اپنے ساتھ زبردستی نہیں لائے، تم خود آئی ہو، ابھی بھی وقت ہے، اگر ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو پروفیسر حسنان کے ساتھ چلی جاؤ۔ نہیں، مجھے اس دنیا میں واپس نہیں لوٹنا جس نے مجھے سوائے غموں کے اور کچھ نہیں دیا۔ مجھے اپنے ایک ایک دکھ کا حساب لینا ہے اس دنیا سے۔
وشا نے سنجیدگی سے کہا۔ پروفیسر حسنان نے ریسکیو کی ٹیم کے ساتھ ان چاروں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ ان چاروں کے گھر والے بھی پہنچ گئے تھے۔ وہ بھی اپنے طور پر ان چاروں کو ڈھونڈتے رہے، مگر وہ سب ناکام رہے۔ بالآخر اندھیرا ہونے پر ان سب کو واپس لوٹنا پڑا۔ ان چاروں کے گھر والے بھی پروفیسر حسنان کے ساتھ ہوٹل لوٹ گئے۔ رات کا اندھیرا ہونے پر فواد، قیام، وشا اور حوریہ غار سے نکلے اور انتہائی مشکل سے سڑک تک پہنچ گئے اور ریسٹ ہاؤس کی طرف چل پڑے۔ بہت مہارت اور ہوشیاری سے وہ ریسٹ ہاؤس کے قریب پہنچے، کامیاب ہو گئے۔ رات کے اندھیرے میں پہاڑوں میں چھپا ہوا ریسٹ ہاؤس بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہیں ریسٹ ہاؤس ڈھونڈنے میں کافی دیر لگی۔ فواد اور قیام اپنی اپنی ٹارچ سے ریسٹ ہاؤس کے اندر داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈنے لگے۔ وشا اور حوریہ بہت تھک گئی تھیں۔ وہ دونوں ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئیں۔ قیام نے فواد کو آواز دی، ادھر آؤ، فواد، دروازہ مل گیا ہے۔ فواد قیام کے پاس گیا۔ اس نے دروازے کو چھوا۔ اس پر تو فکل لگا ہوا ہے۔ ان دونوں نے دروازے کا فکل توڑا۔ حوریہ اور وشا بھی سامان اٹھائے ان دونوں کی طرف بڑھ گئیں۔ جو ہی قیام نے دروازہ کھولا، دھول سے اسے کھانسی آنے لگی۔ حوریہ نے آگے بڑھ کر مکڑی کے بڑے بڑے جالے صاف کیے اور وہ چاروں اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی فواد نے دروازہ بند کر دیا اور وہ چاروں خود کو قدرے محفوظ سمجھنے لگے۔ وہ جو آگے بڑھ رہے تھے، دھول اور بڑے بڑے جالوں سے انہیں سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ یہ چھوٹا سا ریسٹ ہاؤس 3 کمروں، ایک کچن اور ایک باتھ روم پر مشتمل تھا۔ ساری عمارت انتہائی خستہ حال تھی۔ دراڑیں، چھتیں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی، فرش دھول مٹی اور پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ وشا اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اکتاہٹ میں بولی، یہ ریسٹ ہاؤس نہیں، کھنڈر ہے۔ قیام فرش سے نوکدار پتھر اٹھا کے راستہ صاف کرنے لگا۔ جیسا بھی ہے، ایک کمرہ تو مل کر صاف کرنا ہوگا تاکہ ہم رات گزار سکیں۔ حوریہ نے کمرے کے چاروں اطراف میں ٹارچ گھمائی۔ تھوڑا بہت صاف کر لیتے ہیں، باقی دن کی روشنی میں صاف کریں گے۔ یہاں پر کون سا بجلی ہے؟ اندھیرے میں اس طرح چیزوں کو الٹ پلٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چاروں جس کمرے میں کھڑے تھے وہ ہال نما بڑا کمرہ تھا۔ کمرے کے فرنیچر کو کپڑوں سے ڈھانپا ہوا تھا۔ سفید کپڑوں کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ دیمک نے اس فرنیچر کا کیا حال کیا ہوگا۔ دیوار پر انتہائی پرانی طرز کی وال کلاک لگی تھی۔ دیوار کے ساتھ آتش دان تھا جس پر سفید جالی کے پردوں کی طرح جالے لٹک رہے تھے۔ وہ چاروں سردی سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ حوریہ اپنے کندھے سکیڑے آتش دان کے قریب آئی۔ کاش یہاں آگ جل جائے، ہم سارے ادھر ہی رات گزار لیں گے۔ وشا بھی حوریہ کے قریب آ گئی۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، لیکن ہمیں لکڑیاں کہاں سے ملیں گی؟ فواد نے ایک کرسی سے کپڑا اتارا۔ یہ گلا سڑا فرنیچر کس کام آئے گا؟ یہ کہہ کر فواد نے کرسی کو، جس کو دیمک نے جگہ جگہ سے کھوکھلا کر دیا تھا، 2-3 ضربیں لگائیں۔ کرسی 2-3 حصوں میں ٹوٹ گئی۔ آتش دان صاف کرنے کے بعد قیام اور وشا وہاں لکڑیاں رکھ کر آگ جلانے لگے اور فواد اور حوریہ کمرے کی تھوڑی بہت صفائی کرنے لگے۔ قیام نے لکڑیاں ترتیب سے رکھ کر اپنے لائٹر سے ان میں آگ لگا دی۔ آگ جل گئی تو وہ چاروں آتش دان کے قریب بیٹھ گئے۔ حوریہ اپنے کندھے سکیڑے چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فواد، یہ چھت اس قدر خستہ حال ہے، نہ جانے کب ہمارے اوپر آ گرے۔ گرتی ہے تو گر جائے۔ ہر جنگ جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ تم ہر طرح کا ڈر اپنے اندر سے نکال پھینکو۔ آسانیوں بھری زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ زندگی میں ایڈونچر ہونا چاہیے، چیلنجز ہونے چاہیے۔ حوریہ جیسے تب گئی، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں بزدل نہیں ہوں، لیکن لڑکی ہونے کے باوجود سینے میں پتھر جیسا دل رکھتی ہوں۔ مگر کسی غیر محفوظ جگہ کو محفوظ کہنا حماقت ہے،
اور میں احمق نہیں ہوں۔ میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا، تمہارا اس مشن میں ہونا ہی تمہاری بہادری کی دلیل ہے۔ اس مشن میں آنے والے ہر فرد کا سینہ پتھر کا ہی ہے، جس پر احساسات چھید نہیں کر سکتے۔ ہمارے والدین خواہ مخواہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ ہمیں مردہ تصور کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ خیام نے بھی فواد کی تائید کی۔ اب ہمیں وہ ہمارے حال پر چھوڑ دیں، ہم ان کی اولاد تھوڑی ہیں، ہم تو ان کے ہاتھوں کٹ پتلیاں ہیں۔ اب ہم وہی کچھ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا۔ حوریہ نے فواد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہمیں ان جیسا عام انسان نہیں، ہمیں تو خاص بننا ہے۔ اس ساری گفتگو میں وشا خاموش تھی، بیٹھے بیٹھے کہیں کھو گئی تھی، سو چکے دریچوں سے اپنے ماضی میں جھانکنے لگی تھی، جہاں اس کی ماں اس پر اپنی محبتیں نچھاور کر رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ڈیڈی انتہائی مصروف رہتے تھے، مگر ماں کی محبت جیسے اس کی ہر کمی پوری کر دیتی تھی۔ ڈیڈی کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، وہ زیادہ بیرون ملک میں رہتے تھے، اگر گھر پر ہوتے تو اپنے آفس میں نیٹ پر مصروف رہتے۔ وہ 16 برس کی ہوئی تو تقدیر نے اس سے جیسے اس کی ساری خوشیاں چھین لی۔ اس کی والدہ انتقال کر گئیں۔ ڈیڈی نے تو 2 ماہ بھی صبر نہ کیا اور نئی شادی رچا لی۔ سوتیلی ماں کے برتاؤ نے وشا کی شخصیت میں جو تبدیلیاں پیدا کی، اس سے اس کی راہیں گم ہو گئی۔ اپنے ہی گھر میں انجان ہونے کے احساس نے اسے بے گھر کر دیا۔ خیام نے وشا کے سر پر تھپکی دی۔ تم کہاں کھو گئی ہو؟ وشا کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کچھ نہیں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہم والدین کے گھر میں اپنے مجسم وجود میں اپنا آپ کھو دیتے ہیں تو وہ ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے، مگر جب ہمارا وجود ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو ہمیں تلاش کرتے ہیں۔ خیام نے اپنی جیکٹ اتار کر وشا کے کندھوں پر ڈال دی۔ اب وہ ہمیں جتنا بھی ڈھونڈ لیں ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ باتیں کرتے کرتے کب ان کی آنکھ لگ گئی، انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ چھت کی دراڑوں میں سے اور بند کھڑکیوں کے چرے ہوئے دروازوں سے سورج کی روشنی چھن چھن کر ان کے چہروں پر پڑی تو وہ نیند سے بیدار ہوئے۔ فواد، حوریہ اور خیام دھیرے دھیرے آنکھیں کھول رہے تھے، مگر وشا کو پانی کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنے قریب پڑی ہوئی پانی کی بوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکن کھول کر بوتل سے منہ لگا لی۔ اس کی نظر ارد گرد کے ماحول پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمرے کا ماحول تبدیل ہو چکا تھا۔ فرش صاف ستھرا تھا، اس پر گندگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ گندے کپڑوں سے ڈھانپا ہوا بوسیدہ فرنیچر نئے فرنیچر کی طرح دمک رہا تھا۔ پانی وشا کے منہ میں ہی رہ گیا۔ اس نے بامشکل پانی حلق میں اتارا تو خیام کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھانے لگی۔ خیام، اٹھو، کیا بات ہے؟ سخت نیند آ رہی ہے؟ ایک سورج سونے نہیں دے رہا، اوپر سے تم۔ وشا نے ایک بار پھر اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ اٹھو خیام۔ وشا کی گھبرائی ہوئی آواز سے فواد اور حوریہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ خیام بڑبڑاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اب بتاؤ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ میری طرف نہیں، سامنے دیکھو۔ وشا نے اس کا چہرہ سامنے کی طرف موڑ دیا۔ خیام کے ساتھ ساتھ فواد اور حوریہ کے بھی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی۔ او مائی گاڈ، یہ سب کیسے ہو گیا؟ فواد نے پھرتی سے اپنے بیگ سے اپنی پسٹل نکال لی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی ہے۔ ہاں، بلا شبہ ہمارے آنے سے پہلے یہاں کوئی رہتا ہوگا۔ وہ چاروں یکدم چونکنے ہو گئے۔ حوریہ اور وشا دھیرے دھیرے چلتے ہوئے فرنیچر کے قریب آئیں۔ حوریہ نے صوفے کو چھوا۔ ایک رات میں کوئی انسان اتنی صفائی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بھی تب جب یہاں بجلی نہ تھی۔ صفائی کی بات تو ذہن مان سکتا ہے، مگر یہ گلا سڑا فرنیچر، یہ کیسے نیا بن گیا؟ وشا صوفے کے قریب آئی۔ خیام نے بھی اپنی گن نکالی اور وشا سے مخاطب ہوا۔ تم دونوں یہیں ٹھہرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ وہ دونوں ریسٹ ہاؤس کے سارے کمروں میں گئے۔ باقی کمرے بھی ہال کی طرح صاف ستھرے تھے اور ان کے فرنیچر چمک رہے تھے۔ کھنڈر نما ریسٹ ہاؤس ایک خوبصورت رہائش گاہ میں تبدیل ہو گیا تھا۔
فواد اونچی اونچی آواز میں چلا رہا تھا، کون ہے یہاں، سامنے آؤ، مگر ہر طرف سناٹے یہ سرگوشی کر رہے تھے کہ یہاں برسوں سے کوئی نہیں آیا۔ ان چاروں کے علاوہ اس ریسٹ ہاؤس میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں کچن میں داخل ہوئے تو ہر چیز اپنی جگہ سلیقے سے سیٹ تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر گرم گرم ناشتہ لگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ تازہ پھل پڑے تھے۔ فواد نے حیرانی سے خیام کی طرف دیکھا۔ یار، ان غیر آباد پہاڑوں پر اور اس کھنڈر میں یہ سب کچھ کیسے؟ اور پورے ریسٹ ہاؤس میں کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ خیام نے اپنا سوکھا ہوا حلق تر کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص باہر گیا ہو۔ باہر جانے کا دروازہ تو اندر سے بند ہے، اس کے علاوہ باہر جانے کا کوئی اور راستہ ہی نہیں۔ فواد نے اپنی گن بیلٹ میں ڈال دی۔ جو کچھ بھی ہے، کسی نے یہ ناشتہ ہمارے لیے ہی بنایا ہے۔ میز پر پوری 4 پلیٹیں پڑی ہیں، خیام نے کہا، مگر ہم یہ چیزیں نہیں کھا سکتے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ فواد نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا تو اس کی نظر کچن کی دیوار پر ٹھہر گئی، جہاں کسی نے خون سے لکھا تھا، طلسماتی اور سنسناتی دنیا میں تمہارا خیر مقدم، وشا، حوریہ جلدی آؤ۔ خیام کے پکارنے پر وشا اور حوریہ کچن میں داخل ہوئیں۔ دونوں تحریر پکڑ کر دم بخود رہ گئیں۔ یہ تحریر اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ریسٹ ہاؤس میں کسی ماورائی قوت کا بسیرا ہے، وشا نے کہا۔ حوریہ نے دیوار کے قریب جا کے دیکھا، دیوار کو چھوا تو خون میں چپچپاہٹ ابھی تک موجود تھی۔ یہ تحریر تازہ خون سے لکھی گئی ہے۔ کسی نے واقعی ہمیں خوش آمدید کہا ہے، مگر ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر حوریہ نے اپنے دونوں بازو مشرق مغرب کی سمت کی طرف پھیلا لیے، آنکھیں بند کر لیں اور بلند آواز میں گویا ہوئی، ہم تمہارے مہمان ضرور بنیں گے، مگر ہمیں ثبوت دو کہ تم کوئی ماورائی قوت ہو یا انسان ہو۔ حوریہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ فواد حوریہ کی طرف بڑھنے لگا تو جسم کو جھلسا دینے والی تیز حرارت نے اسے حوریہ سے دور کر دیا۔ حوریہ جس حالت میں کھڑی تھی اسی حالت میں جیسے پتھر کی ہو گئی۔ وشا اور خیام بھی اسے پکارتے رہے، مگر اس نے کسی کی طرف بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ اپنے دوستوں کی طرف پلٹی تو اس کے چہرے کے خد و خال تبدیل ہو چکے تھے۔ چہرے کی جلد سلیٹی مائل ہو کے سلوٹوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وشا چیخ کر خیام کے کندھے سے لگ گئی۔ حوریہ مردانہ گرجدار آواز میں بولی، طلسماتی اور سنسناتی دنیا میں خوش آمدید۔ تم فانی دنیا کے کمزور لوگوں کو چھوڑ کر ہماری دنیا میں شامل ہونے آئے ہو۔ اپنے دل سے انسانوں کے ڈر کو نکال پھینکو۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک ویمپائر کی طاقت اس کا ارادہ ہوتی ہے۔ جس مشن پر آئے ہو صرف اس پر دھیان دو، مجھے اپنا دوست سمجھو، تمہاری ہر مشکل تمہارے پکارنے سے پہلے حل کر دوں گا۔ میں بلحان ہوں، بار بار ظاہر نہیں ہو سکتا۔ میری پوروں میں بھی آگ ہے اور میری سانسوں میں بھی۔ کچھ دیر یہاں اور رکا تو یہ ریسٹ ہاؤس جل کر راکھ ہو جائے گا، اور ساتھ میں تمہاری دوست بھی۔ آواز کے ختم ہوتے ہی حوریہ کا جسم بجلی کے سے جھٹکے سے لینے لگا۔ ایک سفید ہیولا اس کے جسم سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ حوریہ زمین پر اس طرح گری جیسے کسی نے اسے پٹک کر زمین پر دے مارا ہو۔ فواد نے اسے سہارا دے کر بٹھایا، وہ نڈھال تھی، اسے پانی پلایا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ حوریہ نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹتے ہوئے فواد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کچھ نہیں، تمہیں چکر آ گیا تھا۔ فواد نے حوریہ کو سہارا دیتے ہوئے کھڑا کیا۔ وہ چاروں ڈائننگ ٹیبل کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بھوک تو بہت لگی ہے، کیا خیال ہے؟ خیام نے فواد سے پوچھا۔ فواد نے لاپرواہی سے کہا، دیکھا جائے گا، شروع کرو۔ حوریہ نے پلیٹوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیے، یہ کسی کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ خیام نے تمسخرانہ انداز میں حوریہ کی طرف دیکھا، خود ہمیں ناشتے کی پیشکش کر کے اب منع کر رہی ہو؟
کیا مطلب؟ حوریہ نے حیرت سے خیام کی طرف دیکھا۔ فواد نے مسکراتے ہوئے حوریہ سے کہا، تم ناشتہ کرو، ہم تمہیں بعد میں ساری بات بتا دیں گے۔ ان چاروں نے ناشتہ کر لیا اور اس کے بعد چاروں اپنے مشن کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ پروفیسر حسنان اور اریبہ خیام، وشا، حوریہ اور فواد کے والدین کے ساتھ مسلسل ان چاروں کی تلاش میں مصروف تھے۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، ان چاروں کے والدین کے خدشات بڑھتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے پروفیسر حسنان اور اریبہ پر دباؤ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ تقریباً پورا دن ہی وہ لوگ تلاش میں مصروف رہے۔ رات کو تھک ہار کے واپس ہوٹل آئے تو گمشدہ اسٹوڈنٹس کے والدین اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ پروفیسر حسنان اور اریبہ اپنے اپنے کمروں میں جانے کے بجائے باہر بینچ پر ہی بیٹھ گئے۔ رات کے اندھیرے میں اس پہاڑ کا منظر بہت ہی خوبصورت تھا۔ آسمان پر ٹمٹماتے ہوئے ستارے اتنے قریب محسوس ہو رہے تھے کہ گمان ہو رہا تھا جیسے وہ آسمان میں کہیں موجود ہیں۔ پہاڑوں کے نشیب و فراز پر جگمگاتے ہوئے گھر بھی اس طرح دکھائی دے رہے تھے جیسے قدرت نے کچھ ستارے ان پہاڑوں پر بھی پھینک دینے ہوں۔ مگر یہ ساری خوبصورتی حسنان اور اریبہ کے لیے بے معنی ہو گئی تھی۔ اریبہ کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ حسنان، یہ سب کیا ہو گیا؟ ہم کتنے شوق سے اسٹوڈنٹس کو تفریح کے لیے لے کر آئے تھے اور اس پریشانی کا شکار ہو گئے۔ مجھے تو بار بار اس غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ان چاروں پر نظر کیوں نہیں رکھی۔ ان کا عجیب برتاؤ دیکھ کر ہمیں انہیں اپنے ساتھ ہی نہیں لانا چاہیے تھا۔ ہمارے اسٹاف کی، یونیورسٹی کی کس قدر بدنامی ہوئی ہے۔ پروفیسر حسنان نے لمبا سانس کھینچا۔ یہ سب باتیں تو قابل برداشت ہیں، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ان چاروں کو کچھ ہو گیا تو ان کے والدین پر کیا گزرے گی۔ مری کا کوئی ہوٹل ہم نے نہیں چھوڑا، مری کے قریب علاقوں کے ہوٹلوں میں بھی ڈھونڈا، دور دراز کے علاقوں میں بھی تو وہ اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتے، مگر پھر بھی وہاں پر فون کے ذریعے ہوٹلز کے مالکان سے رابطہ ہے۔ ٹریفک پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے، پورے شہر میں پولیس پھیلی ہوئی ہے۔ وہ چاروں آخر گئے کہاں؟ اریبہ مسلسل کچھ سوچ رہی تھی، پھر اس نے حسنان کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے والدین کو ان چاروں کی گزشتہ دنوں کی حرکات سے آگاہ کرنا چاہیے، اس سے بھی ان چاروں کی تلاش میں مدد ملے گی۔ آخر ان چاروں کے ذہن میں چل کیا رہا تھا؟ انہوں نے کھائی میں چھلانگ لگا دی۔ ان چاروں کی غیر اخلاقی حرکات کا نوٹس نہ لینے کے جس قدر ذمہ دار ہم ہیں، اتنے ہی ذمہ دار ان کے والدین ہیں۔ صبح ہوتے ہی اریبہ اور حسنان نے ان چاروں کے والدین کو باہر لان میں بلایا۔ وہ سب باہر لان میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پریشانی سے سب کی حالت بہت خراب تھی۔ ایک رات مزید گزر جانے کے بعد ان کا حوصلہ ٹوٹنے لگا تھا۔ فواد کے والد ہائی بلڈ پریشر کے مریض تھے۔ حسنان کی بات شروع کرنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھے، اب یہاں پر ہمیں کیوں بلایا ہے؟ آپ لوگ باتیں کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا وقت برباد نہ کریں، ہم اپنے طور پر اپنے بچوں کو ڈھونڈیں گے۔ پلیز انکل، آپ تحمل سے ہماری بات تو سنیں۔ اریبہ نے انہیں کرسی پر بٹھایا اور پھر حسنان کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے خود بات شروع کی۔ دیکھیے، کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح چاروں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ گمشدہ ہونے سے قبل وہ چاروں کس قسم کے حالات سے دوچار تھے، ان دنوں ان کی حرکات کیا تھی، وہ کس قسم کے لوگوں سے مل رہے تھے، میرا مطلب ہے کہ وہ کس راستے پر چل رہے تھے، ایسا کیا ہوا تھا انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ اگر ان سب باتوں کا علم ہو جائے تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں گئے ہوں گے۔ خیام کی والدہ کو اریبہ کی بات بے معنی خیز لگی۔ وہ باقی لوگوں سے مخاطب ہوئی، میرا خیال ہے کہ آپ مرد حضرات یہیں ٹھہریں اور ہم خواتین اپنے گھروں میں جا کر ان کے کمروں کی تلاشی لیتے ہیں۔ ان کے کمپیوٹرز سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ان کا میل جول کن لوگوں سے تھا۔ وشا کے والد نے بھی اس کی بات کی تائید کی اور کہا، اس علاقے کا تو ہم نے چپا چپا چھان مارا ہے، ویسے بھی ادھر پولیس انہیں تلاش کر رہی ہے۔
ہمیں انہیں دوسری جگہوں پر تلاش کرنا چاہیے۔ مس اریبہ کے کہنے کے مطابق ہمیں ان کی چیزوں کی تلاش بھی لینی ہوگی۔ میں آج ہی گھر کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ حسنان نے اریبہ سے سرگوشی کے انداز میں کہا، میرا خیال ہے کہ تم جو بات کہنا چاہتی تھی وہ کہہ دو، تمہاری بات یہ سب غور سے سنیں گے۔ اریبہ نے بات شروع کی تو بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ ندامت کے احساس سے اس کی زبان میں جسے بل آ گیا، کیونکہ وہ کچھ بتانے جا رہی تھی۔ اس کا ذمہ دار اس کا اسٹاف بھی تھا۔ پھر بھی اس نے ہمت کر کے دوبارہ بات شروع کی۔ یونیورسٹی کے دوسرے اسٹوڈنٹس کی نسبت ان چاروں کا برتاؤ بہت عجیب تھا۔ تعلیمی حالت کا تو آپ لوگوں کو علم ہے، وہ کلاس میں سب سے پیچھے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان کا ہر عمل ایک جیسا تھا۔ ایک بات کا مجھے بہت افسوس ہے کہ ان کی کچھ باتیں جو ہمیں آپ لوگوں کے علم میں لانی چاہیے تھی، ان سے ہم آپ لوگوں کو آگاہ نہیں کر سکے۔ پروفیسر حسنان نے ایک بار حوریہ کے بیگ کی تلاشی لی تو انہیں اس کے بیگ سے بلیک میجک کی کتاب ملی۔ اس طرح سے انہوں نے خیام کے بیگ کی تلاشی لی تو انہیں اس کے بیگ سے ڈرگس ملی۔ حسنان نے پرنسپل صاحب کو ان باتوں سے آگاہ کیا تو انہوں نے حوریہ اور خیام کو اپنے آفس میں بلا کر سمجھا دیا، مگر اب لوگوں کو اس ساری صورتحال سے آگاہ نہیں کیا۔ حوریہ اور خیام کے والدین کسی قسم کا سخت رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے سر جھکائے خاموش تھے، جس سے وہ خود بھی اپنے بچوں کی ان حرکات سے واقف تھے۔ حوریہ کی والدہ نے ٹشو سے اپنے آنسو پوچھے۔ ان سب باتوں کا جتنا ذمہ دار آپ کا اسٹاف ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے۔ یہ تو اساتذہ کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ وہ یونیورسٹی تک پہنچ گئے، مگر رشتوں کے معاملات میں وہ اس قدر باغی کیسے ہو گئے؟ ان کا برتاؤ ایسا جارحانہ ہو گیا کہ انہیں ہر طرف سے دھتکار اور نفرت ملنے لگی۔ ایسا کیا ذہنی انتشار تھا کہ وہ ڈرگس کی طرف مائل ہو گئے؟ حوریہ کی والدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان چاروں کے والدین ایک روز کے لیے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ انہوں نے ان چاروں کے کمروں کی اچھی طرح تلاشی لی، ان کے کانٹیکٹ چیک کیے اور جو اشیاء خاص لگیں انہیں ایک بیگ میں ڈال لیا۔ خواتین اپنے گھروں میں رہ گئیں اور ان چاروں کے والد دوبارہ مری پہنچ گئے۔ انہوں نے پولیس کی مدد سے تلاش کا دائرہ وسیع کر دیا اور دور دراز کے علاقوں میں بھی تلاش شروع کر دی۔ حسنان اور اریبہ نے باقی اسٹوڈنٹس کو ان کے گھروں تک پہنچا دیا اور خود وہیں ٹھہر گئے۔ دیو ہیکل پہاڑوں کی خاموشی وادی میں چیڑ کے درختوں میں گونجی بندروں کی چیخ دار آوازیں سناٹے کو دہلا رہی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے جانوروں کی آوازیں ساتھ شامل ہو جاتی تو یوں محسوس ہوتا گویا دو قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی ہے۔ بندروں کا گول اچانک پھوٹنے والے فوارے کی طرح نمودار ہوتا اور وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگوں کے تبادلے میں مصروف نظر آتے۔ مادائیں اپنی پیٹھ پر بچوں کو چڑھائے اس سلسلے میں بہت پھرتیلی نظر آتیں۔ فواد اور خیام صحن میں بیٹھے اپنے ہتھیاروں کی صفائی میں مصروف تھے۔ وشا بڑی سی شال اوڑھے دھیرے دھیرے ٹہل رہی تھی۔ وہ صحن میں لگے خوبصورت گول پتھروں پر پاؤں رکھتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی کہ جب ہم لوگ یہاں آئے تھے تو یہ عمارت کھنڈرات تھی اور یہ فرش نہیں تھا، یہاں بس مٹی ہی مٹی تھی، یا تو کسی ماورائی قوت نے جادو سے یہ سب کچھ بدل دیا ہے، یا پھر ہم کئی سال پیچھے ماضی میں پہنچ گئے ہیں جب یہ ریسٹ ہاؤس نیا نیا تھا۔ وہ چلتے چلتے کب کیاری کے پاس پہنچ گئی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ ہرے ہرے تازے پتوں کی ڈالی نے اس کے ہاتھ کو چھوا تو وہ ہڑبڑا کے رہ گئی۔ اس نے سہمی سہمی نظروں سے پودوں سے بھری کیاری کو دیکھا۔ اس سنگلاخ زمین پر یہ جیتے جاگتے سانس لیتے پودے کہاں سے آ گئے؟ اس نے سرخ گلاب کی پتیوں کو ہاتھوں سے چھوا تو اس کی انگلیاں لہو سے بھر گئیں۔ وہ چیخ کر دوسری طرف پلٹی تو خیام سے ٹکرا گئی۔ خیام، یہ دیکھو میرے ہاتھ۔ اس نے خیام کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ خیام نے اس کے ہاتھوں کو چھوا۔ کیا ہوا تمہارے ہاتھوں کو؟ یہ تو صاف ہے۔ وشا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ میں نے گلاب کے پھول کو چھوا تو میرے ہاتھ میں خون لگ گیا۔ کون سا گلاب؟ وہاں کیاری میں تو گلاب کے پودے ہیں ہی نہیں۔ وشا نے کیاری کی طرف دیکھا تو واقعی وہاں گلاب کا پودا نہیں تھا۔ وشا نے خیام کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر کمرے میں لے گئی۔ یہاں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔
وشا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ خیام مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ جگہ بہت عجیب ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ کیوں نہیں سوچ رہا کہ جب ہم یہاں آئے تو یہ جگہ کھنڈر تھی، پھر ایک دم سب کچھ بدل گیا۔ یہ ریسٹ ہاؤس کسی شیطانی طاقت کی اما جگہ ہے۔ یقیناً یہ کئی سال پہلے ایسا ہی ہوگا جب اس میں انسانوں کی گہما گہمی ہوتی ہوگی، مگر لینڈ سلائڈنگ میں جن لوگوں کی جان چلی گئی، کیا پتہ ان کی روحیں بھی اس ریسٹ ہاؤس میں بھٹکتی ہوں۔ خیام نے وشا کے سہمے ہوئے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ان سب باتوں سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کی آنکھوں میں زندگی کے خواب ہوتے ہیں، مگر ہم جس منزل کے مسافر ہیں اس کی راہ میں ڈر خوف کو ہم نے اپنے پیروں کی دھول میں روندتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ فواد کمرے میں داخل ہوا۔ خیام آج مغرب کے بعد ہی اپنا عمل شروع کریں گے، فواد نے خیام کے قریب بیٹھے ہوئے کہا۔ حوریہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ خیام نے فواد کی طرف دیکھا۔ ابھی یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ فواد نے پوچھا۔ ہمیں یہ عمل پہاڑوں کے وسط میں کرنا ہے اور آگ بھی جلانی ہے۔ ہماری تلاش میں پولیس کے آدمی چپے چپے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ 2 روز تک دیکھ لیتے ہیں، ان لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ہم علاقے میں نہیں ہیں، مگر ہم تو بہت لیٹ ہو جائیں گے۔ 2 دن کے بعد بھی تو وہ لوگ اس علاقے میں ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی وہ عمل ایسا ہے کہ اس کے پورے ہونے کے بعد کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فواد کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ خیام بول پڑا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم پہلی بار میں ہی اس عمل میں کامیاب ہو جائیں گے؟ فواد نے اٹھ کر خیام کا گریبان پکڑ لیا۔ تم کمزور ہو تو دفع ہو جاؤ ہمارے گروپ میں سے۔ حوریت نے فواد کو خیام سے پیچھے کیا۔ یہ وقت آپس میں جھگڑنے کا نہیں ہے، تحمل سے بیٹھ کر کچھ سوچتے ہیں۔ تم دونوں کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم کوئی اور راستہ نکال لیں گے۔ فواد حوریہ کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ خیام بھی غصے سے سر کو جھٹک کر بیٹھ گیا۔ سارے خاموشی سے سر جھکائے کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر حوریہ خیام سے گویا ہوئی۔ ہمارے عمل کے لیے یہی شرط ہے نا کہ جس جگہ عمل کیا جائے وہ جگہ پہاڑوں کے وسط میں ہو، جہاں سے کھلا آسمان دکھائی دے، تو یہ عمل ہم ریسٹ ہاؤس کے صحن میں کر سکتے ہیں۔ خیام بلاتامل بولا۔ تم نے تو دیکھا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے صحن کا آدھا حصہ ڈھک گیا ہے، تھوڑے سے حصے سے ہی آسمان دکھائی دیتا ہے۔ حوریہ فوراً بولی۔ دکھائی تو دیتا ہے نا، تم لوگ خواہ مخواہ وہم کر کے کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ وشا نے بھی حوریہ کی تائید کی۔ مجھے بھی حوریت کی بات سے اتفاق ہے۔ ہمیں وقت ضائع کیے بغیر آج ہی مغرب کے بعد وہ عمل کر لینا چاہیے۔ فواد خاموشی سے سب کی باتیں سنتا رہا، پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر صحن میں چلا گیا۔ خیام بھی اس کے پیچھے پیچھے صحن میں چلا گیا۔ خیام کو دیکھتے ہی فواد نے صحن کے اطراف میں بلند ترین پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان بلند ترین پہاڑوں پر کوئی بھی نہیں چڑھ سکتا جو ہمیں کوئی دیکھ سکے، اس لیے حوریہ کی بات ٹھیک ہے، ہم صحن میں ہی عمل شروع کریں گے۔ خیام مسلسل پہاڑوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ ہمیں تلاش کرنے کے لیے ہیلی کاپٹرز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فواد سر جھٹک کر بولا۔ اتنے روز سے ایسا کچھ کیا نہیں، ایک دن میں کیا کر لیں گے؟ بس زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آج مغرب کے بعد اپنا عمل شروع کریں گے۔ خیام نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ دونوں اندر کمرے میں چلے گئے۔ خیام وشا کے قریب بیٹھ گیا۔ فواد کیا کہہ رہا ہے؟ وشا نے خیام سے پوچھا۔ خیام نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، ہم نے طے کر لیا ہے، ہم مغرب کے بعد ہی عمل کریں گے۔ وشا نے گہری نظر سے خیام کی طرف دیکھا۔ تم بات پلان کی کر رہے ہو اور تمہارا لہجہ تمہارے دل کی کیفیت کی چغلی کھا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ خیام نے سوالیہ نظروں سے وشا کی طرف دیکھا۔ وشا نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ مجھے بتاؤ کیا سوچ رہے ہو؟ خیام نے گہری نظر سے وشا کی طرف دیکھا۔ وہی سوچ رہا ہوں جو ایک پل کے لیے تم بھی سوچو گی۔ آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں، نہ جانے ہم ایک دوسرے کے دوست رہیں گے بھی یا نہیں، نہ جانے اس عمل کا انجام کیا ہوگا۔ جو کچھ بھی ہو، موت سے برا انجام تو نہیں ہو سکتا۔
اور ہم اپنی یہ زندگی نہیں چاہتے، مگر یہ ضرور چاہیں گے کہ ہم جو روپ بھی لیں ایک دوسرے سے ضرور ملیں۔ وشا نے خیام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ خیام نے وشا کے ہاتھ پر دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ چلو پھر ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں۔ اور حوریہ اور فواد بھی اداس بیٹھے تھے۔ ایک عجیب سا اضطراب تھا ان کے اندر، بالکل ایسے ہی جیسے دیے کی لو بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرنا چاہتے تھے، اپنی زندگی کو شکستوں سمیت خدا حافظ کہہ کے خود کو ایک نئی جنگ کے لیے آمادہ کر رہے تھے۔ ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے کب مغرب کا وقت ہو گیا انہیں علم ہی نہ ہوا تھا۔ وہ چاروں پھرتی سے اٹھے اور کتابیں اٹھائے اس خوفناک عمل کی تیاری کرنے لگے۔ عمل کے طریقہ کار کو دہرانے کے بعد خیام اور فواد نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کی۔ پھر وہ لکڑیاں لا کر صحن کے درمیان میں رکھیں اور انہیں آگ لگا دی۔ ان لمحوں میں انہوں نے اپنے دل سے ہر طرح کے ڈر کو نکال پھینکا اور اپنی پوری توجہ اپنے عمل کی طرف مرکوز کر دی۔ چند ساتوں کے بعد وہ چاروں آگ کے ارد گرد آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے۔ وشا کے ہاتھ میں شیشے کی بوتل تھی جس میں ایک خوبصورت تتلی تھی جو اسٹف تھی، اس کے نازک پر خوبصورت رنگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان چاروں نے آنکھیں بند کر لیں اور ایک خاص عمل ایک ساتھ اونچی آواز میں پڑھنے لگے۔ وہ جو عمل پڑھتے جا رہے تھے آگ مزید بھڑکتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان چاروں نے آنکھیں کھولیں تو ان کی آنکھیں دہک کے انگارہ ہو رہی تھیں۔ فواد نے آگ کے قریب پگ ہڈیاں اور انسانی کھوپڑی رکھی اور خیام سے گویا ہوا، اب ہم منتر نمبر 5 پڑھیں گے۔ وشا اپنے حلق کو چھو کر نڈھال ہو رہی تھی۔ خیام نے اس کی طرف دیکھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی نے مجھے تپتی ریت پر پھینک دیا ہو۔ پورے جسم پر جلن کا احساس ہو رہا ہے، حلق بھی سوکھ رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ خیام کچھ کہتا فواد صفاقی سے بولا، کچھ بھی ہو ہمیں یہ عمل درمیان میں نہیں چھوڑنا۔ تمہیں منتر نمبر 5 ہمارے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ گلا سوکھ رہا ہے تو آہستہ آواز میں پڑھ لو۔ وشا نے دھیرے سے کہا، کوشش کرتی ہوں۔ ان چاروں نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں اور منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ رات کے گھمبیر سناٹے میں یہ منتر بھیانک ماورائی مخلوق کے لیے بلاوا تھا۔ اچانک سے تیز ہوا کا جھکڑ آیا اور آگ بجھ گئی۔ آگ بجھنے کا مطلب تھا کہ ان کا منتر ناکام ہو گیا ہے، ان کا عمل ادھورا رہ گیا ہے۔ ہر طرف دھول ہی دھول ہو گئی۔ ان چاروں نے آنکھیں کھولیں، دھول میں تیز جھکڑ کے ساتھ باریک باریک کنکریاں ان چاروں پر اس طرح برسنے لگیں کہ ان کے جسموں پر زخم ہو گئے۔ پھر ان کی سماعت سے وہی گرجدار آواز ٹکرائی جس نے انہیں خوش آمدید کہا تھا۔ اس آواز کے ساتھ طوفانی صورتحال بھی ختم ہو گئی۔ تم لوگ میری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ تمہارے مخی وجود جل کر راکھ ہو جائیں گے اور یہ راکھ مٹی میں مٹی ہو جائے گی۔ اگر ماورائی قوتیں حاصل کرنی ہے تو جیسا میں کہوں ویسا کرو۔ فواد فضا میں گونجتی آواز کی سمت کا تعین کرنے لگا، تم کون ہو؟ کیوں ہمارے کام میں دخل دے رہے ہو؟ تم ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے؟ گرجدار آواز فضا میں پھر سے گونجنے لگی، میں ایک آسیب ہوں، تم لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کالا جادو صرف کتابوں سے نہیں سیکھا جاتا، اس کے لیے گھناؤں نے جرم کرنے ہوتے ہیں، انسانیت کی تذلیل کر کے شیطان کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ اگر ان چیزوں سے بچ کر اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا تو کسی بڑے عامل کی ضرورت ہوگی یا میرے جیسے آسیب کی۔ وشا نے فواد کی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اس پر بھروسہ کیا جائے، پھر وہ بلند آواز میں بولی، ہم تمہاری بات تب مانیں گے جب تم کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوگے۔ فضا میں دل دہلانے والا کہکا گونجا، میرا ہر روپ بھیانک ہوگا۔ ویسے جو عمل تم کرنے جا رہے ہو اس میں فولاد کا کلیجہ چاہیے جو مافوق الفطرت مخلوق کا ہر روپ سہ سکیں۔ چلو اب تو ظاہر ہونا پڑے گا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی فضا میں خوفناک گڑگڑاہٹ کی آواز گونجنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ وہ آواز چاروں طرف گونج رہی تھی۔ وہ چاروں پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔
یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی ماورائی مخلوق نے ان پر حملہ بول دیا ہے، جیسے کسی غیبی مخلوق نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہو۔ حوریہ اور وشا چیختی ہوئی فواد اور خیام کی طرف بڑھنے لگیں تو فواد نے ہاتھ سے اشارہ کیا، جہاں کھڑی ہو وہیں رہو، اپنے ڈر پر قابو رکھو، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وشا اور حوریہ سہمی سہمی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھیں کہ وہ آسیب کس روپ میں رونما ہوتا ہے کہ اچانک انہیں اپنے قریب درخت سے آہٹ محسوس ہوئی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ پیچھے دیکھا تو وہ سر تاپا کانپ کے رہ گئیں۔ ان کے حلق سے کڑھیا چیخ نکلی۔ ایک بدیہت ضعیف آدمی جو پائیوں کی طرح چلتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا جسم 4 ٹانگوں والے جانور کی طرح تھا اور عجیب طرح مڑ تڑ گیا تھا۔ جسم کی ہڈیاں جگہ جگہ سے بڑھی ہوئی تھیں۔ کندھوں کی دونوں ہڈیاں اونٹ کی کوہنیوں کی طرح کھڑی تھیں، اور جب وہ اپنے دونوں بازوؤں اور ٹانگوں سے کسی جانور کی مانند چلتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا تھا تو گویا اس کے جسم کی ساری ہڈیاں ہل رہی تھیں۔ فواد کے کہنے کے مطابق دونوں لڑکیوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتی رہیں۔ وہ بدیہت شخص فواد اور خیام کی طرف بڑھنے لگا۔ فواد اور خیام نے اپنے ڈر پر قابو رکھا۔ وہ ان دونوں کے قریب سے گزرتا ہوا ان کے سامنے آ گیا۔ اس کا چہرہ اور اس کا جسم بالکل ایسا ہی تھا جیسے قبر سے مردہ نکل آیا ہو۔ وہ ان دونوں کی طرف دیکھ کر ہنسا، کیونکہ اپنے آپ کو دیکھ کر ڈر گئے۔ کیا مطلب؟ خیام نے اپنے خشک لبوں کو تر کیا۔ اگر تم کمزور انسان 150 سال تک نہ مرو تو تمہارا ایسا حال ہوگا۔ میں اس وقت 250 سال کے ضعیف انسان کے روپ میں تمہارے سامنے ہوں۔ تمہارا اپنا روپ کون سا ہے؟ میرا روپ اگر دیکھ لیتے تو اپنا عمل بھول جاتے، اس لیے تمہارے سامنے تمہارا ہی روپ میں آیا ہوں۔ ویسے بھی میرا تم لوگوں کے سامنے اصلی روپ میں آنا ضروری نہیں تھا، مگر جو شیطانی عمل تم کرنے جا رہے ہو، اس میں کسی بھی وقت کوئی شیطانی طاقت تمہارے سامنے آ سکتی ہے۔ اس لیے ایک بار پھر سوچ لو، اتنی ہمت ہے تمہارے اندر؟ ہمت ہو یا نہ ہو، ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ اگر تم واقعی ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم تم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر فواد نے خیام کا ہاتھ پکڑا اور حوریہ اور وشا کے قریب چلا گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حوریہ نے اپنے دونوں ہاتھ سوالیہ انداز میں پھیلائے۔ فواد سرگوشی کے انداز میں گویا ہوا، میرا ذہن کہتا ہے کہ ہمیں اس پر بھروسہ کر لینا چاہیے۔ اس پر بھروسہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں وہی سب کرنا پڑے گا جو یہ کہے گا۔ خیام نے کہا، تو کر لیتے ہیں جو یہ کہتا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر ہمیں کچھ ٹھیک نہ لگا تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تم صرف یہ سوچو کہ ہم جو کچھ کرنے جا رہے تھے وہ بھی تو آسان نہیں تھا، اور یہ ایک غیبی مخلوق ہے، ماورائی قوتوں کی حامل ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اس کی مدد لینی چاہیے۔ فواد کی بات سن کر وشا نے گھبراہٹ سے اس عجیب الخلقت مخلوق کی طرف دیکھا۔ جو کچھ یہ کہے گا، اگر وہ ہم سب سے نہ ہو سکا تو ہم منع کر دیں گے۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، اس کو ایک موقع دے دیتے ہیں، خیام نے وشا کو سمجھایا۔ پھر وہ چاروں اس بوڑھے آدمی کی طرف بڑھے۔ فواد نے ایک نظر اپنے تینوں دوستوں کی طرف ڈالی، پھر وہ اس سے گویا ہوا، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، تم جیسا کہو گے ہم کریں گے۔ چند ساتوں میں وہ بوڑھا آدمی ان چاروں کو بخور دیکھنے لگا، پھر گرجدار آواز میں بولا، جس طرح آگ کے گرد پہلے بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھ جاؤ، آگ دوبارہ بھڑک اٹھے گی۔ اپنے ادھورے عمل کو پھر سے شروع کر دو۔ بس اس بات کا دھیان رکھنا کہ جب تک تمہاری آنکھوں میں جلن محسوس نہ ہو تم نے آنکھیں نہیں کھولنی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد تمہیں جلتی آگ میں جنات و شیاطین کے بھیانک چہرے دکھائی دیں گے۔ اس وقت بلند آواز میں جو روپ لینا چاہتے وہ سب کہنا، لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ خیام نے پوچھا، کون سی اہم بات؟ خوفناک آدمی اپنی گردن کو چاروں طرف گھمانے لگا۔ یوں کہہ لو کہ ایک اہم سوال ہے جو میں نے تم لوگوں کے آنکھیں کھولنے سے پہلے کروں گا۔ اگر وہ جواب ٹھیک ہوا، تم نے سچ بولا تو یہ سارا عمل آگے چلے گا، اگر جھوٹ بولا تو یہ عمل وہیں رک جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنا عمل شروع کرتے ہیں، خیام نے کہا، اور وہ چاروں آگ کے گرد آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے آنکھیں بند کی تو آگ خود بخود بھڑک اٹھی۔
انہیں آگ بھڑکنے کا احساس ہوا تو انہوں نے عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جو عمل پڑھتے جا رہے تھے ارد گرد کے ماحول سے غافل ہوتے جا رہے تھے۔ ان کا دماغ جیسے ان کے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سوچ پر بے نیاز ہو جاتے، بھیانک آدمی کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ اپنے ذہن کی وسعتوں میں اس ایک جذبے کو ڈھونڈو جس کا احساس دوسرے تمام جذبوں پر غالب ہو۔ وہ چاروں اپنی سوچ کے دریچوں سے اپنے دل کے محسوسات میں کھو گئے۔ وشا کی بند آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے رخسار پر چھلک گئے۔ وہ کانپتے لبوں سے بولی، ساحل، میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی۔ فواد نے کانپتے لبوں سے کہا، جس زندگی میں وینا نہیں، مجھے وہ زندگی نہیں چاہیے۔ خیام اپنے لبوں کو اپنے دل کے محسوسات بتانے سے روک نہیں سکا۔ اگر میں ایک عام انسان کی طرح جیتا تو اپنی خوشیاں وشا کی آنکھوں میں ڈھونڈتا۔ حوریہ اپنے آنسوؤں سے بھرے چہرے کے ساتھ چیخ کر بولی، نفرت ہے مجھے محبت کے اس احساس سے جس کے نام پر لوگ دوسروں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ جملے ادا کرتے ہی جیسے ان کی میموری گم ہونے لگی۔ کسی کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کی طرح ان کا برین واش ہونے لگا۔ وہ عمل مسلسل پڑھ رہے تھے۔ وہ کیا پڑھ رہے تھے، کیوں پڑھ رہے تھے، انہیں کوئی ہوش نہیں تھا۔ مگر جب ان کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی تو انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دل دہلا دینے والا ایک بھیانک منظر تھا۔ بھڑکتی ہوئی آگ میں جنات و شیاطین کے ہولناک چہرے نمودار ہونے لگے، جن کے ساتھ ہی فضا میں خوفناک گھڑگھڑاہٹوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ آگ میں ابھرنے والے چہرے جیسے آگ ہی کا حصہ تھے۔ ان کے نقوش بھڑکتی آگ کے ساتھ بھرتے اور سکڑتے۔ خیام، وشا، فواد اور حوریہ بخوبی جانتے تھے کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔ وشا نے شیشے کا جار اپنے ہاتھ پر رکھا جس میں ایک خوبصورت تتلی کا اسٹف تھا۔ وہ بلند آواز میں بولی، تتلی کے روپ میں ایک خوبصورت بلا۔ حوریہ بلند آواز میں بولی، ایک خوبصورت ایسی آواز جو اس قدر دل فریب ہو کر لوگ اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے موت کی آغوش میں چلے جائیں۔ فواد نے سگریٹ کا کش لیا اور اس کا دھواں فضا میں اڑایا۔ اس کا روپ لے کر اس ہوا میں بکھر جاؤں، کسی بھی وقت کوئی بھی روپ لے سکوں۔ خیام بھی بلند آواز میں بولا، پر اسرار قوتوں کی حامل بس ایک روشنی کی شعاع جو کسی بھی وقت کہیں بھی نمودار ہو سکے، کوئی بھی روپ لے سکے۔ خیام کی بات ختم ہوتے ہی جیسے بھیانک شیاطین و جنات آگ سے باہر آ گئے۔ ان چاروں کی چیخ و پکار فضا میں گونجتی رہی۔ پھر ایک بھونچال میں ان کی آوازیں بھی کھو گئیں اور ان کے وجود بھی غائب ہو گئے۔ بھونچال ختم ہونے کے بعد نہ وہاں آگ تھی نہ لکڑیاں۔ اس طرح کی کوئی نشانی نہیں تھی جس سے پتہ چلے کہ کیا ہوا تھا۔ مگر چند ساتوں کے بعد ایک خوبصورت تتلی اڑتی ہوئی نظر آئی جو کیاری میں لگے پودوں میں چھپ گئی۔ ایک خوبصورت آواز فضا میں گونجنے لگی جس کے ساتھ ہی روشنی کی ایک شعاع اور سیاہ دھواں آسمان کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا جو دیو ہیکل پہاڑوں کی طرف بڑھتا ہوا غائب ہو گیا، جس کے ساتھ ہی نسوانی آواز بھی ختم ہو گئی۔ اس گھمبیر سناٹے میں دلخراش کیکا سنائی دیا۔ بدیت بوڑھا آدمی کہکے لگاتا ہوا درخت کے پیچھے سے چوپائیوں کی طرف چلتا ہوا سامنے آ گیا۔ وہ بامشکل سیدھا کھڑا ہوا، اس نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے باندھا اور وہ بدیت بوڑھا آدمی وجیہ نوجوان میں بدل گیا۔ اس نوجوان نے فاتحانہ انداز میں اپنے بازو پھیلا لیے۔ طلسمانی دنیا کا سائر، زرغام شیاطین و جنات پر راج کرنے والا، آج اور طاقتور ہو گیا۔ خیام، وشا، فواد اور حوریہ پراسرار روپ لے کر تم کیا کرنا چاہتے تھے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر میں تم سے کیا کراؤں گا یہ میں بخوبی جانتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر کہکا بلند کیا، تم لوگ مجھے آسیب سمجھ بیٹھے جبکہ میں انسان کا ہی روپ ہوں۔ یہ کہتے ہی زرغام اندر ریسٹ ہاؤس میں چلا گیا۔ پروفیسر حسنان نے اریبہ کو تو واپس بھیج دیا تھا، مگر وہ خود اور ان چاروں کے والد نے ایک خاص ٹیم کی مدد سے ان چاروں اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بہت دنوں کی تگ و دو کے بعد وہ سب واپس اپنے شہروں کو لوٹ گئے۔ اس مایوسی کے بعد ان چاروں کے گھر ماتم کدا بن گئے۔ 6 ماہ گزر گئے مگر خیام، وشا، فواد اور حوریہ کا کہیں کوئی پتہ نہ چل سکا۔ ان کے والدین نے ملک کا چھپا چھپا چھان مارا مگر کوئی ایسی نشانی تک نہ ملی۔
جس سے ان کا کوئی سراغ مل سکے۔ یہ ثانیہ ان چاروں کے والدین کے لیے ایک روک بن گیا۔ ٹی وی چینل پر وشا کی تصویر کے ساتھ مسنگ کا اشتہار دیکھ کر اس کے والد ظفر کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کی سوتیلی ماں نے بیزاری سے سر کو جھٹکا دیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس صوفے کے قریب بڑھ رہی تھی جہاں ظفر بیٹھا تھا۔ وہ من ہی من میں بڑبڑائی، یہ لڑکی جب اس گھر میں تو بھی آفت تھی اور اب گمشدہ ہو کر بھی عذاب بن گئی ہے، نہ جانے زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ وہ جھوٹے تصوے بہاتی ہوئی ظفر کے قریب بیٹھ گئی۔ نہ جانے وشا کس حال میں ہوگی، آخر کیا ضرورت تھی اسے ایسے نکمے دوست بنانے کی۔ وشا کی گمشدگی کے بعد ہی ظفر ماریا سے اکھڑا اکھڑا سا لگتا تھا۔ اس نے طنزیہ نظروں سے ماریا کی طرف دیکھا۔ وشا کے گمشدہ ہونے میں تمہارے رویے کا بہت دخل ہے۔ تم نے اسے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تم کیسی ماں ہو جو اپنی بیٹی کے ذہن میں پیدا ہونے والی منفی سوچوں کو نہ پڑھ سکی۔ میں تو کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر ہوتا تھا، مگر تم اس قدر بے خبر رہی کہ وشا نے ڈرگز لینا شروع کر دیا اور تمہیں خبر نہ ہوئی۔ میں نے تم سے اس لیے شادی کی تھی کہ وشا کو ماں کی ضرورت تھی۔ ماریا غصے سے کھڑی ہو گئی۔ آپ یہ بھول رہے ہیں کہ جب میں اس گھر میں آئی تو وشا عمر کے اس حصے میں تھی جب ایک بچی کی شخصیت بن جاتی ہے۔ اس کی خامیوں اور خوبیوں میں اس کی اپنی ماں کا ہاتھ تھا، مگر تمہارے آنے کے بعد اس کی شخصیت میں جو بدلاؤ میں نے دیکھا تھا وہ غیر معمولی تھا۔ تو پھر اس وقت اپنی بیٹی کو کیوں نہیں سنبھالا؟ اب کیوں تاؤ کھا رہے ہو؟ تم اس وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ظفر نے ماریا سے کہا اور پھر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹی وی بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے الماری سے ایک بیگ نکالا جس میں اس نے وہ ساری خاص چیزیں رکھی تھی جو اسے وشا کی الماری سے ملی تھی۔ اس نے وہ بیگ بیڈ پر رکھا اور پھر سے وہ ساری چیزیں دیکھنے لگا۔ وہ تمام چیزیں کسی کی بربادی کی داستان سنا رہی تھی۔ وہ اس کی چیزوں کو چھو کر اپنی بیٹی کی قربت کو محسوس کرنے لگا۔ ماریا کو میں باتیں سنا آیا ہوں، مگر اپنے آپ کو کیسے سزا دوں؟ کیوں نہ میں نے اپنی بیٹی کو وقت دیا؟ پردیس میں رہ کر جس کے لیے دولت جمع کرتا رہا، آج وہی میرے پاس نہیں رہی۔ میں اس کی محرومی کو نہ سمجھ سکا، اس کی ترجیحات نہ جان سکا۔ وہ میرے ساتھ کے لیے ترستی رہی اور جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو خود مجھ سے دور ہو گئی۔ حوریہ کی والدہ رخسانہ بیٹی کے غم میں سخت بیمار تھی۔ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک کم ہو گیا تھا۔ وہ ایک گھریلو عورت تھی۔ حوریہ کے والد توقیر کی شوگر مل رہی تھی۔ زمینیں بھی تھیں جہاں انہوں نے مختلف قسم کی فصلیں اگائی ہوئی تھیں۔ زمینداری کے کام کے لیے ڈھیروں پر کسانوں کو رہائش بھی دی ہوئی تھی۔ حوریہ ہی ان کی واحد اولاد تھی۔ وہ لے پالک تھی۔ رخسانہ اور توقیر نے اسے بہت پیار دیا، اس کے لیے وہ سب کچھ کیا جو انسان اپنی سگی اولاد کے لیے کرتا ہے، مگر اسے کہیں سے علم ہو گیا کہ وہ لے پالک ہے۔ اس وقت وہ نہم جماعت کی طالب علم تھی۔ اپنی ذات کی تلاش کی کھوج نے اسے بے راہ کر دیا۔ فواد کا تعلق بھی امیر باعزت گھرانے سے تھا۔ فواد کے والد شاہ انڈسٹریز کے مالک وقار احمد، جن کے پاس سب کچھ تھا سوائے وقت کے۔ فواد کی والدہ ایمن جو ایک ویمن این جی او کی جنرل سیکرٹری تھی، عورتوں کی فلاح بہبود کا بیڑا اٹھانے والی خاتون، جو کبھی اپنے گھر کو گھر نہ بنا سکی۔ میاں بیوی کے تعلقات سے لے کر اولاد کے جذبات تک، سب کچھ پیسہ اور شہرت کے نشے میں پامال ہو رہے تھے۔